ایک دفعہ ایک ملحد کہنے لگا کہ مسلمانوں کو چیلنج ہے وہ قرآن کی کوئی ایک بات ایسی بتائے جو کسی کام کی ہو. پورے قرآن میں کوئی ایک بات تو بتاؤ کہ جو بات کسی کام کی ہو جس پر ہم یقین کر سکے. میں نے کہا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو پورے قرآن کے اوپر یقین ہے کہ سارا کا سارا یہ کام کا ہے، اس میں بیکار کوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن سر دست آپ کی بات سے جو مجھے بڑی مفید چیز قرآن میں نظر آئی وہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم. آج یہ عملی طور پر مجھے سمجھ آیا کہ دلوں پر مہر کیسے لگتا ہے، جیسے تیرے دل کے اوپر لگا ہوا ہے کہ تجھے پورے قرآن میں کام کی بات نظر نہیں آ رہی. اس کا تو کام ہی یہی ہے، وہ عقلی طور پر شبہات نکالتا ہے اور ہماری نوجوان نسل یہ بیچارے اس میں پھنس جاتے ہیں. کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ ماشاءاللہ الحاد پر بہت کام کر رہے ہیں، جن کو اللہ نے ہمت دی ہے، اور اللہ کا شکر ہے مجھ سے بھی کافی بچے رابطہ کر لیتے ہیں. بلکہ یہ محمد قاسم بن عبد الکریم کے حوالے سے جس نے مہدویت کا دعویٰ کیا تھا، تو یونیورسٹی کے ایک بچے کا مجھے فون آیا، کہنے لگے مولانا میں آپ کے کلپ سنتا ہوں اور کل میں نے ان کے مولویوں سے مناظرہ کر کے ان کو شکست دیا صرف آپ کے ان کلپوں کی وجہ سے. یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، اگر کسی کو سمجھ آ رہی ہے تو ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے اور ہمارے بچے اس طرف جا رہے ہوتے ہیں. یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، الحاد. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے سمجھدار ہیں، بڑے عقل مند ہیں، اور ان مولویوں بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہے. اور مولوی بیچارے بھی اسی میں لگے ہوئے، بزرگوں کی کتابیں لیے 20 جلدوں میں اس کا رٹا لگانا پیر کے دن سے شروع کر دیتے ہیں اور جمعہ کے دن اس پہ جمعہ پڑھا دیتے ہیں. سارے بزرگوں کے قصے. ہمارے حضرت یہ فرمایا کرتے تھے. میرے پاس 2 علماء حضرات آئے تو بیٹھے ہوئے تھے، تو باتوں میں ہمارے حضرت یوں فرمایا کرتے تھے، پھر کچھ دیر کے بعد ہمارے حضرت نے یوں فرمایا کرتے تھے، پھر کچھ دیر کے بعد ہمارے حضرت یوں فرمایا کرتے تھے. مجھے آیا غصہ. میں نے کہا تم مولوی ہو؟ بولا ہاں. میں نے کہا آدھا گھنٹہ ہو گیا، نہ خدا کا نام لیا نہ رسول کا نام لیا. ہمارے حضرت یوں فرمایا کرتے تھے. خدا کے بندو ہمارے حضرت یوں فرمایا کرتے تھے یہ عوام کی باتیں ہیں، اس لیے کہ عوام بیچاروں کو قرآن و حدیث کا پتہ نہیں ہے. اب تو نے اتنی بڑی پگڑی سر پہ رکھی ہوئی اور ہمارے حضرت یوں فرمائے. حضرات کو کچھ گزارا کرو، قرآن و حدیث لوگوں کو سناؤ، جو لوگوں کی ضرورت ہے وہ باتیں کرو. تو ملحدین آپ سے کہیں گے کہ اچھا ایک طرف تو آپ شیطان پر لعن طعن کرتے ہیں کہ ہمیں کس نے گمراہ کیا؟ شیطان نے. اور ہم لوگوں نے حضرات بنائے ہوئے، آپ کے حضرت کچھ اور ہے، ان کے حضرت کچھ اور ہے، ان کے حضرت کچھ اور ہے. وہ فرماتے رہیں گے، ہم سناتے رہیں گے. ٹھیک ہے، ہمارے بزرگوں کی باتیں ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہے، لیکن بابا آپ عالم دین ہیں، آپ ہمارے حضرت کے بجائے ہمارے نبی نے یوں فرمایا ہے، ہمارے اللہ نے یوں فرمایا ہے. اور یہ ہمارے حضرت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے حضرت ہے، تمہارے نہیں ہے. تمہارے حضرت ہے وہ کچھ اور فرماتے ہوں گے. تو بہرحال وہ آپ کو کہیں گے کہ جی آپ کو تو شیطان نے گمراہ کیا، آپ تو شیطان پر سارا ملبہ ڈال رہے ہیں. کہ شیطان کو کس نے گمراہ کیا ہے؟ اگر گمراہ کنندہ شیطان ہے تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا ہے؟ اب کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھیں، بعض صفات کسی کی اپنی ذاتی ہوتی ہے اور بعض صفات ذی ہوتی ہے کسی اور کی وجہ سے. مثال کے طور پر چاند کی روشنی کہاں سے لی گئی ہے؟ سورج سے. سورج کی روشنی کہاں سے لی گئی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ چائے پی رہے ہیں تو چائے گرم ہے، کس چیز سے گرم ہوئی ہے؟ آگ سے. آگ کس چیز کے ذریعے گرم ہوئی؟ اب دیکھیں چائے میں جو گرمی آئی ہے وہ کس کی وجہ سے آئی ہے؟ آگ کی وجہ سے. لیکن آگ میں جو گرمی آئی ہے وہ ذاتی ہے، وہ کسی اور کی وجہ سے. اچھا، مسجد میں جماعت سے نماز ہوتی ہے نا، امام صاحب آپ کا امام ہوتا ہے اور آپ مقتدی ہوتے ہیں، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ جماعت کی نماز. امام صاحب کا امام کون ہے؟ پھر امام صاحب نے تو اکیلے نماز پڑھ لی نا. امام صاحب کو تو امام نہیں ہے، پھر امام صاحب نے تو اکیلے نماز پڑھ لی، اس لیے کہ ان کے آگے تو کوئی امام نہیں ہے. آپ کہیں گے بابا امام صاحب خود امام ہے، ان کے لیے امام کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ کچھ صفات انسان کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر ذاتی صفات ہوتی ہیں اور کچھ صفات ہوتی ہے عرضی. تو شیطان کے اندر گمراہی کی صفت اس کے ذات اور اس کے نفس میں موجود ہے. پھر آپ اشکال کریں گے کہ جب اللہ نے شیطان کو گمراہی کر دیا ہے اور شیطان میں کوئی خیر کا مادہ ہے ہی نہیں تو شیطان کے کیا قصور ہوا؟ اللہ اس کو گمراہ نہ کرتا تو شیطان گمراہ نہ ہوتا. یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے. فرعون کو اللہ نے پیدا کیا، اگر اللہ چاہتے تو اس کو ہدایت دے دیتے، اللہ نے ہدایت نہیں دی، گمراہ ہو گیا.
تو شیطان میں کوئی خیر کا کام وہ کرتا نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے شیطان کو گمراہ کر دیا۔ جب اللہ نے شیطان کو گمراہ کر دیا، اب اس میں شیطان کے کیا قصور ہے کہ آپ اس کو آگ میں ڈال رہے ہیں؟ اس میں فرعون کے کیا قصور ہے کہ آپ اس کو آگ میں ڈال رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس شیطان سے پہلے طاؤوس الملائکہ تھا، اس کے اندر خیر کی صلاحیت تھی، لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اے فی علم اللہ کے علم میں پہلے سے اللہ کو معلوم تھا یہ آگے جا کس طرح ارتداد کرے گا، بدماشی کرے گا۔ تو خیر کا مادہ تو اس میں بھی تھا، وہ بھی بڑا اطاعت گزار تھا، عبادت گزار تھا۔ گمراہ ہوا ہے کس چیز کی وجہ سے؟ اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر خیر کا مادہ نہیں ہے، وہ خیر کی صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا۔ دیکھیے کتنا بگڑے سے بگڑا انسان کیوں نہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں خیر کی صلاحیت نہیں ہے، اس میں خیر کی صلاحیت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اس خیر کی صلاحیت کو استعمال نہیں کر رہا، اس نے اپنے اوپر شر کی صلاحیت کو غالب کر دیا ہے۔ تو شیطان کے اندر خود ذاتی طور پر گمراہی کی صلاحیت موجود تھی، اور اس نے اپنے اختیار سے اس گمراہی کی صلاحیت کو لے لیا۔